بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی خواتین کی طرف سے کثرت سے یہ سوال آتا ہے کہ کیا زیورات پر زکوٰۃ ہے۔ یہ سوال بعض خواتین اس وجہ سے بھی کرتی ہیں کہ ان کو بعض دوسری خواتین یہ سمجھاتی ہیں کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، تم خواہ کے لیے زکوٰۃ ادا کر رہی ہو۔ اس بنا پر جو خواتین پہلے سے زکوٰۃ ادا کرتی آ رہی ہیں وہ اشکال میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور ان کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ شریعت میں زیورات پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے یا نہیں۔ آج کی مجلس میں اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ محترم بھائیوں بہنوں، مالدار اور صاحب حیثیت مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان میں سونا، چاندی، کھیتی، پھل، اموال تجارت اور جانور وغیرہ ہیں۔ استعمالی چیزوں مثلاً زمین، مکان اور گھریلو ساز و سامان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عورتیں زیب و زینت کے لیے سونے چاندی کے جو زیورات بنوا لیتی ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف صحابہ و تابعین کے زمانے میں بھی تھا۔ حضرات صحابہ میں ابن عمر، جابر، عائشہ، انس اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم، اور تابعین و متاخرین میں قاسم، شعبی، قتادہ، محمد ابن علی، عمرہ، ابو عبیدہ، اسحاق، ابو ثور رحمہم اللہ، اور فقہائے اربعہ میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ زیورات میں زکوٰۃ کے عدم وجوب کے قائل ہیں، یعنی ان کے نزدیک جو عورتیں عام طور سے استعمال کرتی ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں۔ یہ حضرات آثار صحابہ سے استدلال کرتے ہیں۔ کچھ آثار میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ مروی ہے کہ وہ اپنی بھتیجیوں کو جو ان کے زیر پرورش تھیں سونے کے زیورات پہناتی تھیں مگر ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تھیں۔ موطا امام مالک میں یہ روایت آئی۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادیوں کو سونے کے زیورات پہناتے تھے مگر ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ یہ روایت بھی موطا امام مالک میں آئی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو سونے کے زیورات پہناتی تھی مگر ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تھی۔ یہ روایت بہقی میں آئی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا زیورات میں زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ پوچھنے والے نے پھر دریافت کیا خواہ ان کی مالیت 1000 دینار کو پہنچ جائے؟ فرمایا خواہ اس سے زیادہ پہنچ جائے۔ یہ بہقی میں روایت آئی۔ لیکن صحابہ، تابعین اور فقہا کی دوسری جماعت زیورات میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیتی۔ ان میں حضرت عمر ابن الخطاب، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ صحابہ میں سے حضرت سعید ابن المسیب، حضرت سعید ابن جبیر، حضرت عطا، حضرت مجاہد، حضرت عبداللہ ابن شداد، حضرت جابر ابن زید، حضرت ابن سیرین، حضرت میمون ابن مہران، حضرت زہری، حضرت ثوری اور فقہائے اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ قابل ذکر ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ عورتوں کے استعمالی زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے۔ ان حضرات کا استدلال بعض احادیث سے ہے۔ میں کچھ حدیثیں میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن شداد فرماتے ہیں ہم ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کے چھلے
جو بغیر نگینے کے تھے وہ دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے عائشہ؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے انہیں آپ کے لیے زینت اختیار کرنے کے مقصد سے پہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، یا ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا بہت دے دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے ان کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری۔ یہ روایت سنن ابو داؤد میں آئی ہے اور دارقطنی، حاکم اور بہقی میں بھی آئی ہے، اور اس کی روایت کو حافظ ابن حجر نے صحیح قرار دیا۔ دوسری روایت عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی ایک لڑکی کے ساتھ حاضر ہوئی۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے بدلے جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ سن کر اس عورت نے دونوں کنگن اتار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیے اور کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ حدیث بھی سنن ابو داؤد میں آئی۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت زینب سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے درمیان خطبہ دیا تو فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء ولو من حلیکن۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے کہ اے عورتوں صدقہ کرو خواہ تمہیں اپنے زیورات ہی میں سے کرنا پڑے۔ چوتھی روایت حضرت عطا ابن ابی رباح سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں سونے کے زیورات پہنا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا ان کا شمار بھی اس مال پر ہوگا جس کے جمع کرنے پر عذاب کی خبر دی گئی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ان کا شمار ایسے مال میں نہیں ہوگا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں آئی۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زیورات کی زکوٰۃ نکالنی واجب ہے۔ یہ احادیث مرفوع ہیں اور وجوب زکوٰۃ کے بارے میں زیادہ صریح ہیں۔ اس لیے امام خطابی نے فرمایا ہے اقتباس کتاب اللہ میں مال و دولت جمع کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے پر عذاب کی خبر دی گئی۔ اس سے ان لوگوں کے قول کو تقویت ملتی ہے جو زیورات پر زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں، اور روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے زیورات پر زکوٰۃ کو ساقط کیا ہے انہوں نے استعمالی چیزوں پر زکوٰۃ کے عدم وجوب پر قیاس کیا ہے۔ ان کی تائید میں چند آثار صحابہ ہیں۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ ادا کی جائے، چاہے وہ استعمالی ہوں یا غیر استعمالی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔